کچھ ثبوت ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں صرف آپ کو سمجھتا ہوں، پاکستان کی عوام کو، کشمیر کی عوام کو جج بنانا چاہتا ہوں۔ وہ انصاف کریں گے وہ حقائق دیکھ کر، اور وہ حقائق میں چند حقائق، ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ میں جو ہے وہ 13 حلقوں کا پورا نظام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن چند ایک جو ہے دیگ کے دانے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں۔ اور پی ایم ایل این کے دوستوں سے بھی میں کہوں گا کہ جو ٹیلی ویژن پر آ کر کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں جذبات میں آ کے کوئی ایسے دل آزاری کی بات بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دل آزاری کی بات کرنے کی نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ان انتخابات میں، ہم اپنے ثبوت جو ہیں وہ عوام الناس اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پی ایم ایل این کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سلائیڈ پر آپ کو دکھایا جائے، ایک تو میں نے اس دن یہ مطالبہ کیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، کل کی تو بات ہے، میں نے کہا تھا کہ جن حلقوں پر ہمیں اعتراض ہے، جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے بارے میں ہمارے جو امیدواران ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی ہوئی، ان کے اوپر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فوری فیصلہ صادر کرے اور ان کے رزلٹ اور نوٹیفیکیشن روک دیا جائے، اور وہاں پر ایک اس کی پوری تحقیق ہو، پوری تفتیش ہو، پوری انکوائری ہو، حقائق کو سامنے رکھ کر، ثبوت کو سامنے رکھ کر جو سامنے پیش ہوں، اس پر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ اس کا کیا کریں۔ کیا یہ کوئی ناجائز مانگ تھی؟ یہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ تھی؟ کیا کسی امیدوار کو، کسی پارٹی کو اگر ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ جائے اس کسی فورم پر جا کر اپنی بات کرے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئی ہے، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رونا اب ختم ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو اس پر سٹاپ لگنا چاہیے، یا یہ رونا چلتا رہے گا؟ اس رونے کو ختم ہونا چاہیے۔ ہر الیکشن میں جو رونا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہر ہارنے والا، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اس کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ تو روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو لہٰذا یہ تو سبھی کہتے رہتے ہیں، اسی فکرے کو آپ اپنا ڈیفنس بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، جو صحیح رو رہا ہے اس کا رونا سنو، تاکہ یہ رونا ختم ہو جائے اور پاکستان جمہوریت کے جو ہے وہ ایک اچھی مثال بن کر آگے بڑھے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کیا ویڈیو دکھائیں گے آپ؟ جی، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ جناب حلقہ LA-12 کے سین آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ کل بھی دکھایا گیا تھا کہ جس پر ایک شخص جو ہے، یہ پیچھے لے جائے ذرا، پیچھے جائیں، وہاں جو چھت پہ بیٹھا ہوا آگ لگا رہا ہے، اس نے پہلے والے بیلٹ باکسز اٹھائے، بیلٹ پیپرز کو نکالا اور سب کے سامنے جو ہے وہ آگ لگائی، اور ہمارے لوگوں کو وہاں پر مار کر ایک جتھے نے حملہ کیا کلاشنکوف سمیت، اور کسی جتھے میں بھی 100 اور 125 150 کے قریب لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس حلقے کا امیدوار، پی ایم ایل این کا امیدوار اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ ووٹوں کو جلا رہا ہے۔ میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ یہ آپ جب دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک تصویر دکھائی، یہ دیکھیں تصویر، وہ آگ لگا رہا ہے ووٹوں کو، بیلٹ باکس اس کے پاس ہے، تو کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی، اسے گرفتار کیا، اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا؟ یہ سوال تھا۔ آج میرا سوال کرنے کے بعد بھی 48 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں، تو کیا اس پر کوئی چیف جسٹس صاحب نے عمل کیا؟ یہ سوال ہے میرا۔ دوسری تصویر دکھائیے۔
یہ اس کو اگر آپ یہ کل بھی دکھائی گئی تھی، یہ دو لڑکے ہیں اور وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہے جو کسی کالج کا پرنسپل ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر دیتے جا رہے ہیں اور وہ اس پر دستخط کر رہا ہے، وہ موریں لگاتے جا رہے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے۔ یہ ہے مینڈیٹ جو وہ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو دو کالے کپڑے والے ہیں اور ایک سفید کپڑوں والا ہے، اس کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ ووٹ تو اس نے ڈالی۔ عوام کو تو آپ نے مارا، اس کا برا حال کیا، ان کو زخمی کیا، ان پر چڑھائی کی اور ان کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا، ان کے پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیا، اور یہ تین آدمی آپ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، اور یہ کس طرح مار مار کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کس طرح مار رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ یہ اس کو چلائے نا بابا جی، یہ بڑی اسکرین کریں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لے کر آئیں واپس ان کو جہاں ووٹ۔ اچھا آپ نے صحیح سیٹ کر کے نہیں رکھا ہے اس کو، آپ نظر نہیں آ رہا۔ اس دن والا کدھر تھا لڑکا جس نے کیا تھا وہاں؟ اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ میڈیا گیا، جب ہم نے بھیجا شور مچایا کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے، تو ایک پولنگ سٹیشن کا نام ہے کرنل محمود، گاؤں کا نام ہے اور پولنگ سٹیشن ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگوں کو کس طریقے سے وہ باہر نکال رہے ہیں، ان کو نہیں گھسنے دیا گیا، ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا وہ علاقہ ہی، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں پر۔ تو یہ ایک خاص قسم کا ٹیرر تھا، ایک خاص قسم کا نظام پیدا کیا گیا جس کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ LA-12 سے ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب نے ان تمام ثبوتوں سمیت وہاں چیف الیکشن کمشنر کو اور ساری درخواست دی اور ان سے یہ کہا کہ یہ روکیں اور دوبارہ یہ دیکھیں ذرا کھول کے کہ ان میں کیا پڑا ہوا ہے، کس طرح کے بیلٹ پیپر ہیں، کس طرح سے تزییق کی گئی ہے سارے سسٹم کی، کس طرح جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ جو الیکشن پروسیس سارا ہے اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا اس سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ ساری تصاویر کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے سارا نظام کیا، اور یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ناجائز اور اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور میں آگے جا کر آپ سے جو آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے میں PMLN کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے کوئی جواب لکھنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا تو میں اس کا وہ جواب دوں، آپ نے سخت زبان کی تو میں بھی سخت زبان استعمال کروں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنا تو حق دیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، میرے سامنے جو کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور عوام کے سامنے رکھوں۔ کیا آپ اتنا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ اس کو بھی آپ ہارے ہوئے بندے کا رونا دھونا کہہ کر اس کو ایک سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کا بلکہ آپ تمسخر اڑانا چاہتے ہیں، اس کا آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں بہادر بنے اور آگے چلیں، ایسے یہ تو الیکشن تو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، 2 تاریخ کو ایک مرحلہ پھر آ رہا ہے جو سیکنڈ مرحلہ ہے، اس کے بعد 10 تاریخ کو ایک مرحلہ ہے۔
تو میں آپ کو بار بار جو بات جتلانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب اس قسم کی حرکتوں کا، اس قسم کے جو ہیں وہ خوفناک قسم کی دھاندلی کا کوئی ازالہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمارا تمسخر اڑائیں گے، آپ اس کو مذاق سمجھیں گے، آپ اس کو بڑا لائٹ لیں گے، تو اس کے ریپرکیشنز آ سکتے ہیں۔ ہم کتنے بھی بڑے دل کے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کی اس الیکشن میں بھی کی۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرہ کے تیرہ آپ حلقے کھول دیں، ہم آپ سارے جو ہے وہ ووٹیں جو ہیں اس کو گنے۔ میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اگر ایک دیگ میں سے چند دانے اٹھائے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب 25 یا 26 پولنگ سٹیشن ہم نے اگر LA 12 کے آپ کو دکھائے ہیں، اگر LA جو ہے وہ 9 کا کنیال کا ہم آپ کو کوئی ایک واقعہ بتاتے ہیں، تو آپ کی سمجھ میں تو آ جانا چاہیے نا کہ ہوا کیا ہے یہ۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولنگ سٹیشن کیسے ہوئے اور کس انداز سے ہوئے، اور اس پر کس انداز سے انہوں نے کیا۔ دیکھیں، حقیقت وہ ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ پیش ہوئی۔ یہ میں نے نہیں رزلٹ بنایا، یہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے ریٹرننگ آفیسر کا پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ ایانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے۔ کوئی بھی بات ہو، جو سیانے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ یہ پولنگ سٹیشن، تو یہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر 15، حلقہ LA 12، پولنگ سٹیشن نمبر 15، حلقہ 12، LA 12۔ اس میں ٹوٹل ووٹس جو ہیں وہ ہیں 785 رجسٹرڈ ووٹ، 785۔ ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ ہیں PMLN کے، ان کو پڑھتے ہیں 639 ووٹ، 639، اور آگے لکھتے ہیں، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو پڑھتے ہیں 12، اور آگے لکھتے ہیں ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ، جتنے ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پر سب پول ہو گئے۔ یہ آزاد کشمیر ہے، یہ چڑھوئی کا علاقہ ہے، جہاں کے بسنے والے ہر گاؤں میں سے کم از کم 25% لوگ انگلینڈ میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ میں آپ کی معلومات کے لیے حقیقت سمجھ رہا ہوں، کم از کم 25% لوگ ولایت رہتے ہیں، انگلینڈ رہتے ہیں، بیرون ملک ہیں۔ بہت سارے نوکری پیشہ ہوتے ہیں، وہ بھی 5-10% ہوں گے۔ کچھ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ خدا نہ خواستہ وفات بھی پا چکے ہوتے ہیں 5 سالوں میں۔ لیکن یہ پولنگ سٹیشن جس پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور ایوریج کیا آتی ہے 83.31، 83.31% ووٹ پول ہو گئے پولنگ سٹیشن نمبر 15۔ میں یہ کہتا ہوں، اس پولنگ سٹیشن کا نام ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول گلپور، کیمپ ایریا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو میرے بعد آ کر PMLN والے میرے دوست جن کا مجھے احترام ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، ان کو تو صرف یہ کہا گیا کہ بس آپ اس کو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں۔ یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستان میں یا دنیا میں ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک پولنگ سٹیشن، اب دوسرا ملاحظہ فرمائیں، یہ پولنگ سٹیشن جو ہے اس کا نام ہے گورنمنٹ ڈسپینسری گلپور۔ یہ ٹوٹل ووٹ ہیں اس کے 686، اور مخالف کو ملتے ہیں 586، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملتے ہیں 5۔ ووٹ کینسل ہوتے ہیں 0۔ اس میں سے بھی کوئی بندہ نہ بیرون ملک ہے، نہ بیمار ہے، نہ سرکاری نوکر ہے، نہ ملازم ہے، نہ کوئی 5 سال میں فوت ہوا ہے،
86.30 86.30% ٹرن آؤٹ جو ہے اس پولنگ اسٹیشن کا ہے. اس پہ آؤ نا, میں نے اس پہ رکھی ہوئے سیکوینس, یہ میں سارے پڑھ کر دکھاؤں گا تاکہ آنے والے جو ہیں وہ لکھ کر آئیں. اس کے بعد پھر آتا ہے جی پولنگ اسٹیشن نمبر 19 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلپور. اس میں ٹوٹل پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ہیں ساری ٹوٹل ووٹ 695, کاسٹ ہوتی ہیں 561 اور ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ 568, کیونکہ 7 ووٹ ہمیں ملے ہیں تو 81.73. میں نے کہا نا 3 حلقوں, میں کچھ 13 حلقوں کی بات نہیں کر رہا, میں چند پولنگ اسٹیشن دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ نمونہ ہے اس پوری اسکیم کا, اس سارے سسٹم کا جس میں کہا تھا کہ 1 گھنٹہ بڑھانا ہے. اور اس کے بعد پولنگ اسٹیشن نمبر 20 گورنمنٹ ہائی اسکول گلپور اگین, اور یہ ہوتا ہے ٹوٹل ووٹ ہیں 448, ساری ووٹ کاسٹڈ ٹوٹل ووٹ ہیں 453, ووٹ کاسٹ ہوتی ہیں 448, ٹوٹل ووٹ ہیں 509 اور کاسٹڈ ووٹ ہیں 453 اور 89%. اور ہمارے امیدوار کو ملتی ہیں 4 ووٹ 89. اس کے بعد جناب والا اس کے بعد جناب پھر آتا ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 24 گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سمالہ. اس میں ٹوٹل ووٹ ہیں 428, کاسٹ ہو جاتی ہیں 371 اور ٹوٹل ووٹ ہم 12 ہمیں دیتے ہیں تو ٹوٹل 384, کاسٹ ہوتی ہے 89.72. اس کے بعد میں ہے پھر پولنگ اسٹیشن نمبر 25, یہ بھی سمالہ کا ہے. یہاں پر ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 433 اور جو ووٹ مخالف لے جاتے ہیں ہمارے پی ایم ایل این وہ 381, ہمیں ملتی ہیں 8 اور ٹرن آؤٹ رہتا ہے 89.84, 90% سمجھو. پھر اس کے بعد ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 29, یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم آپ کو کاپیاں دے دیں گے, آپ خود ملاحظہ فرمائیں, اس کا تجزیہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ٹوٹل ووٹ ہے 557, 557 اور ووٹ جو کاسٹ ہوتی ہیں وہ 538, ہمیں ملتی ہیں 12 تو ٹوٹل ہو جاتی ہیں ووٹ 554 اور 99.46. اب مجھے یہ بتائیں کہ 99.46 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 100% ہو گیا نا. تو 100% اسٹیشن سے ووٹ کاسٹ ہو رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بیرون ملک کوئی نہیں, بیمار کوئی نہیں ہوا, 5 سال میں بندہ فوت کوئی نہیں ہوا, اور اتنا پہاڑی علاقے میں سے 100% آپ بندے جو ہیں وہ آگے وہاں پر, اور سین آپ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ مار دھاڑ, اور وہ یہ تو 99.4 اس وقت ہو سکتا ہے 99.46 جب آپ بیٹھ کر بندوں کو بٹھا کر موریں لگا رہے ہوں, دستخط کر رہے ہوں اور بکسوں کو بھر رہے ہوں. ورنہ پراپر جو طریقہ ہے الیکشن کا, ویریفیکیشن کا, ووٹر کا ووٹ کاسٹنے کا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوئی, جو ہمارے ووٹرز کے ساتھ ہوئی, جو اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہوئی. ان کو جا کر آپ ملیں تو صحیح. آپ ایسا کریں جناب کہ آپ یہاں بیٹھ کر یا لاہور میں بیٹھ کر یا اس کا جواب دینے کے بجائے آپ چلے جائیں, آپ جا کوٹلی چلے جائیں, آپ وہاں سینسا چلے جائیں, آپ وہاں پر نکیال چلے جائیں, آپ دوسرے علاقوں میں پور چلے جائیں, جا کر بیٹھے تو صحیح لوگوں کے پاس, سنیں تو صحیح داستانیں. اگر ہم اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ کارپیٹ کے نیچے کرتے رہے کہ چلو انہوں نے خیر ہو گیا 2-4 سیٹوں کا کیا آگے, تو پھر آپ نے اس الیکشن سے لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو ختم کر دینا. اور جب کسی قوم کا اپنے انتخابی
جو اس کا نظام ہے اس سے اس کا جو ہے وہ اعتماد اٹھ جائے تو وہ پھر کھوکھلا رہ جاتا ہے وہ نظام سارا، اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، وہ پھر فیل ہو جاتا ہے، وہ سٹاپ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیریس لے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، اب یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 31، یہ ٹوٹل ووٹ ہیں 602، کاسٹ ہو گئی ہیں 508، ہمیں ملتی ہے 15، 88.70 88.70% جو ہے، یہاں بھی آپ حساب لگا لیں۔ اسی طرح یہ ووٹ جو ہیں ٹوٹل ووٹ ہے 305، پولنگ اسٹیشن نمبر 33، مخالف کو پاس ہوتی ہیں 278، ہمیں 2، تو 92.13 ٹرن آؤٹ ہے اس کا، اس پولنگ اسٹیشن کا، جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھی الیکشن ہوئی ہے، امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگلا پولنگ اسٹیشن ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 34، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جنگ پور، ٹوٹل ووٹ 640، کاسٹ ہوتی ہیں 516، کاسٹ اس کے بعد 91.72 91.72 ٹرن آؤٹ ہے، فیصد لوگ ووٹ کاسٹ کر گئے ہیں، کوئی باہر نہیں ہے، کوئی اس دن غیر حاضر نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی 5 سال میں مرا نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کتنی آسانی سے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، آپ سوچیں تو صحیح۔ ان سے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری بات کا جواب دینے سے پہلے ذرا سوچ لیں ٹھنڈے دل سے، کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا، میں تو لڑتا ویسے بھی نہیں، پارٹی بھی ہماری جو ہے وہ لڑتی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر غور فرمائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو توقع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت جواب آئے۔ اب جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 35 پر آتا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ پور، اس میں ٹوٹل ووٹ ہیں 559 اور ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 488، 87.33۔ آپ نے میرا سارا یہ بگاڑ دیا۔ اب جناب میں آپ کو جو اس سے آگے بہت اور خوبصورت رزلٹ ہیں وہ اس میں آگے پیچھے کر دیے دوست نے، یہ ہے کہ ٹوٹل ووٹ ہیں جی 746، کاسٹ ہوئے ہیں 688، کینسل ایک بھی نہیں ہوا، کسی اس میں کوئی ایک ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ آپ ذرا اسی پر غور فرما لیں جنہوں نے مجھے جواب دینا تھا کہ اتنے پولنگ اسٹیشن میں بتا رہا ہوں کوئی ایک ووٹ مسترد نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈالنے والے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹرینڈ ہے، وہ مورے لگانے والے ہیں، مسترد کیسے ہونے دیں گے؟ وہ تو کوئی ووٹر آتا تو مسترد ہوتا، کوئی عورت آتی تو مسترد ہوتا، پھر خطرہ ہوتا ہے نا مسترد ہونے کا، تو ووٹیں جو آپ خود لگا رہے ہیں تو مسترد کہاں سے ہوتا؟ تو ٹوٹل ووٹ ہے 746، ٹوٹل کاسٹ ہوئے 694، 93.3 93.3۔ چیف جسٹس آف آزاد کشمیر پلیز نیڈ یور اٹینشن ہیئر، اس کا جواب چاہیے، آپ کے پاس درخواست پڑی ہے، آپ بتائیں کہ ٹوٹل ایوریج کیا ہے، آپ کا ٹرن آؤٹ 25%، 26%، 30%، اور یہاں پر کیوں جمپ کر گیا ہے؟ کون سا جادو تھا ادھر؟ یہ ہے جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 22، کھٹکولی، گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹکولی، تو اس میں ٹوٹل ووٹرز ہیں 485، کاسٹ ہو گئے ہیں 457، ہمیں ملتے ہیں 2، کینسل 0 اور 94.64، 94.64، یعنی کہ 95% لوگ پہاڑوں سے اترے، کوئی لنڈن نہیں تھا، کوئی یورپ نہیں تھا، کوئی مڈل ایسٹ میں نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، کوئی فوت نہیں ہوا 5 سال میں، اور یہ معجزہ ہو گیا چیف جسٹس صاحب آپ کی نگرانی میں، آپ کی ایڈمنسٹریشن میں، آپ کے صاف شفاف انتخابات کے دوران یہ سب کچھ ہو گیا، اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے بعد جناب یہاں تو آپ پریشان نہ ہونا کہ ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ ہیں 453، ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں 440، کینسل 0، ہمیں ملے ہیں 6 اور
پولنگ اسٹیشن نمبر 30 گورنمنٹ بوائز اسکول گلتار کالونی 98.45 99% ووٹ موئزہ. یہ دیکھیں جادو کا کھیل, یہ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے الیکشن, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے پی ایم ایل این کے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ جو ہارنے والا ہے وہ تو واویلا کرتا ہے, وہ تو روتا ہے, اس کا رونا کون سنے؟ آگے بڑھیں, ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. یہ جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 18, اس کا ذرا ترتیب آگے پیچھے ہوگی. گورنمنٹ کالونل محمود ہائی اسکول جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ 92.18 ٹرن آؤٹ. پھر اس کے بعد یہی پولنگ اسٹیشن جو زنانہ ہے اس کا 93.79. یہ جناب کمال کا پولنگ اسٹیشن ہے. یہ گورنمنٹ بوائز اسکول کھتکولی میں نے آپ کو بتایا 98.2. لیکن یہ تو بڑھ رہا ہے معاملہ. یہ پولنگ اسٹیشن آ گیا ہے 35. میں چیف جسٹس صاحب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. نیڈ یور اٹینشن پلیز. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جنگ پور, ٹوٹل ووٹ ہے 698, کاسٹ ہوتے ہیں 664, ہمیں ملتے ہیں 30, کینسل ہوتا ہے 0 اور رزلٹ آتا ہے 99.43. 99.43. جو میں نے گزارش کی نا کہ کشمیر کی تو آدھی سے زیادہ آبادی باہر ہے, لوگ ملازمتوں میں ہیں, لوگ پاکستان میں ملازمت کرتے ہیں, یورپ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, خاص طور پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے 2-4 بندے نہ ہوں. تو یہ 100%. تو کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ دونوں امیدواروں کو لے کر چلے جائیں, ان کو بولیں کہ یہ بندے کہاں گئے ابھی. آپ تو آدھے بندے بھی وہاں نہیں ہوں گے. تو اس کو بیس بنا کر اس رزلٹ کے نتیجے میں جناب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروایا ہے وہاں سے, اور آپ نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اس کی میں داد دیتا ہوں. آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہاتھ کی صفائی دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی معاملات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو وہ چند نشان ہیں جو کہ ہمیں ملے ہیں وہاں سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جس پولنگ اسٹیشن پر جائیں گے یہی داستان آپ کو ملے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شہر ہے وہاں پر کوٹلی, آپ گھر سے نکل کے تو اپنے ساتھ ہی پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہوتا ہے 26%, 27%, 28%. اور ایک دور دراز گاؤں میں جہاں پہنچنا مشکل ہے, جہاں جانا مشکل ہے, جہاں ہر قسم کے معاملات ایسے ہیں جہاں کہ آپ جا نہیں سکتے, اور وہاں پر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایک دم شوٹ کرتا ہے اور 100% پر چلا جاتا ہے. اب ایک اور ہے, یہ نکیال ہے, اور یہ ہے LA9. یہ کون سا ہے؟ LA9 نکیال. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ایک رزلٹ ہے, یہ بھی میں چیف منسٹر صاحب کے لیے اپنا ساری میں چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں, چیف منسٹر تو وہاں ہوتے نہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ رزلٹ ہے LA9 نکیال کا. کل ووٹ ہے 358, اور جو ہمارا مخالف امیدوار ہے عمیر نعیم صاحب PMLN, ان کو ملے ہیں 370. آپ نے خود لکھا ہے کہ اسٹیشن پر کل ووٹ جو ہیں وہ 358 ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس میں سے 370 تو لے گئے
عمیر نعیم صاحب اور جاوید بڈھانوی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو مل گئے 92. تو جس پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل ووٹ 358 تھے اس پہ کیسے کاسٹ ہو گئے 462؟ یہ جناب یہ اب اس کو آپ معمولی غلطی، ہارے ہوئے بندے کا رونا دھونا، یہی کہہ سکتے ہیں نا، آپ یہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو رد کریں. یہ جو پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں، یہ جو آپ کو تصویریں دکھائی ہیں، یہ جو آپ کو ویڈیو کلپس دکھائے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آج تیسرا دن ہے. پہلے دن تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن آپ کے پاس کمپلینٹ ہوئی اسی وقت آپ رزلٹ کو روکتے، آپ اسی وقت الیکشن پروسیس کو روک دیتے، اور آپ کو ایک فائدہ ہو جاتا تھا کہ پہلے ڈویژن میں ہو رہا تھا کہ یہاں پر اگر کمپلینٹس ہیں یا آپ روکتے، ان کا ازالہ کرتے، اور اس کے لیے ایک اور فول پروف سسٹم لانے کی کوشش کرتے. آپ کے پاس ٹائم تھا، لیکن شاید آپ کے ذہن میں یہ بات تو نہیں تھی. آپ پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں، میرے علم میں بات آئی ہے شاید 2013 میں یا ان سالوں میں، اور وہ اس پہ تو میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا. میں اس الیکشن پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے، نہ میں کسی کو ذاتی جانتا ہوں. میں تو آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں جو وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہے. کوئی سنی سنائی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی فلاں نے مجھے یہ قصہ سنایا ہے تو میں نے آپ کو آ کر سنا دی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تو میں اندر نہیں جانے دیتے. یہ میڈیا کے آپ کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ پورا سسٹم انہوں نے سیل کیا ہوا تھا. اور 1 گھنٹہ جو بڑھایا گیا تھا، اب پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک یہی کارستانی تھی کہ اس گھنٹے میں ہم نے جہاں فرق رہ گئے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان اسٹیشنوں پر دھاندلی کی اور رزلٹ روک لیا، تھیلے نہیں بھیجے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارا امیدوار جو ہے چودھری محمد یاسین، وہ کتنے ووٹ لیتا ہے دوسری طرف. اس کا انتظار کرو کہ کتنے کی وہ لیڈ لے کر آ رہا ہے. جتنے کی وہ لیڈ لے کر آ رہا ہے اتنے اور آپ نے ٹھپے لگانے. کیا الیکشن ہے، کیا سمپل طریقہ ہے، کیا سادہ سی ایک طریقہ کار ہے جو فول پروف ہے کہ دیکھ لو بھائی اس کے گھر سے، اس کے علاقے سے، اس کے پولنگ سٹیشنوں سے کیا رزلٹ آتا ہے. اگر ادھر سے وہ 10,000 کی لیڈ لے کر آ رہا ہے تو یہاں 15 کر دو. یہاں تو ٹھپے ہی لگانے ہیں نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بہترین حل کیا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ درخواستیں موجود ہیں. آپ سے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ پولنگ سٹیشنز جو 25-26 ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا ہے. ان کو جب کاؤنٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی تقریباً 10,000 کے قریباً تھے. صرف یہ پولنگ سٹیشن جو ہمیں ابھی ہمارے پاس ہے، صرف ان میں 10,000 ووٹ جو ہیں وہ ہمارے خلاف پول ہوئی ہیں، اور ہم ہارے تھے کتنے پہ ہیں؟ 4,800 پہ. میں کہتا ہوں باقی سارے حلقے کو چھوڑ دو، 100 کے 100 150 پولنگ سٹیشن کو چھوڑ دو، صرف ان 26 کی بات کر لو جو میرے پاس ہے. باقی کیونکہ اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بھی آ جائیں. جس میں آپ ہروا رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو 10,000 ووٹس، اور ٹوٹل ووٹ سے وہ کتنے میں ہارا ہے؟ 4,000 سے. اس کو اگر آپ 4,800 سے ہارتا ہے، اس کو 2,400 ووٹ اگر اس کی انٹیکٹ رہتی ہے تو وہ تو جیت جاتا ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ ساری گیمکس ہم جانتے ہیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پولنگ سٹیشن کا، اور کچھ اور پولنگ سٹیشن بھی ہیں جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اور جو چیز اس وقت میرے پاس نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کر سکتا. میں اسی پہ بات کروں گا جو ثبوت میرے پاس ہے. اس رزلٹ کو روکا گیا اور وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ پہلے وہ کاؤنٹ کرو، دیکھو کہاں ہے فگر، تاکہ ہمیں کتنی ڈالنی ہے ووٹ. اسی طریقے سے اب یہ نکیال کی میں بات کرتا ہوں. جاوید بڈھانوی وہاں ہمارے
سابقہ منسٹر بھی تھے, بہت اچھا پولیٹیکل ورکر, لوگ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا اس سارے علاقے میں, پورے آزاد کشمیر میں ایک نیٹ ورک ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کر کوئی آج کا نہیں ہے. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ رومانس, اور میں جب کو بات کرتا ہوں نا تو میرا پڑوس ہے, ہماری زبان ایک ہے, ہماری بولی ایک ہے, ہم اپنی ہمارا مرنا جینا ایک ہے, ہمارا آنا جانا ہے. ہمیں وہاں کی پل پل بات کی خبر ہوتی ہے, ان کو ہمارے حلقے کی چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے لوگ ادھر ادھر جو ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں, تعلق داریاں. تو میں اس طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس الیکشن میں جتنی دھاندلی ہوئی ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں سارے علاقے, اس سارے خطے پر. اس لیے میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ ہی میں نے اپیل کل بھی کی تھی, آج بھی میں کرنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کہ جناب آپ اس پہ جو ہے وہ فوری طور پر کوئی ایکشن لیں. لوگوں میں جو ہے وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے. دکھ سے لوگ نکل کر جب غم و غصے کی طرف آتے ہیں تو پھر اور ان کے موڈ ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھ میں ہیں یا شوق میں ہیں, شوق میں تو ہیں, میں خود شوق میں تھا, مجھے خود یہ بڑا شوق تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر اینڈ امپارشل اگر ہوگا تو جو لوگوں کے اصلی نمائندے ہوں گے, جو حقیقی ان کے نمائندے ہوں گے, جس وقت وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو وہ اسمبلی میننگ فل ہو, اس اسمبلی میں کوئی طاقت ہوگی نا. وہ جب قانون سازی کریں گے تو وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے. لیکن اگر ایسے لوگ جائیں گے جن کو ٹھپے وہ کالے کپڑوں اور سفید کپڑوں والے لگا رہے ہیں تو وہ عوام کے نمائندے تو نہیں ہوں گے, وہ ان کالے کپڑے اور وائٹ کپڑے والا جو بیٹھا تھا اس کے نمائندے ہوں گے, کیونکہ اس نے موریں لگائی ہیں. اس نے موریں کیوں لگائی ہیں اس کو کہا گیا ہے, اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوگا نا, اس کو کیا پتا کہ کون سی اسمبلی اور کہاں میں جا رہا ہوں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ اب آپ بھی ہم سے یہی پوچھیں گے, آپ اتحادی ہیں, آپ کی وہاں پر حکومت تھی. میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ ہمارا وزیر اعظم ہے, لیکن اس قانون کے مطابق وزیر اعظم کے الیکشن کے حوالے سے تمام اختیارات جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے جائیں. وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے, ان کی عملداری ختم ہو جاتی ہے الیکشن کے حوالے سے. ایک سیکنڈ, اور آخر میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے خود لکھا تھا اس کے اوپر ود ان 3 days. تو ویسے تو یہ 3 دن نہیں دینے چاہیے تھے, یہ اسی دن ہونا چاہیے تھا. اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ آج ابھی تک کیا فیصلہ ہوا ہے مجھے علم نہیں ہے, تھوڑی دیر تک آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی, کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمارے اس کمپلینٹس کے اوپر, جتنے ان کے پاس درخواستیں گئی ہیں. اور جہاں کی اور میں نے باتیں کی ہیں ان کو خود سوو موٹو لینا چاہیے. کیا سوو موٹو نہیں لینا چاہیے کہ نکیال میں بڈانوی کے صاحب کے خلاف جہاں پر اتنی ووٹیں جو ہے رجسٹر ہی نہیں ہیں وہ کیسے پڑ گئی ہیں, کہنا چاہیے نا, ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ داغدار الیکشن جو ہیں یہ سارے سسٹم کو داغدار کر گئے. یہ داغدار الیکشن جو ہے انہوں نے سارے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا, اور ابھی ہم نے اس کا عادی تو نہیں ہونا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس کا ازالہ نہیں ہوتا, اگر اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا اور خالی آ کے جواب الجواب یا سیاسی بیانات کے حوالے سے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ریپرکشنز آئیں گے, اس کے مابعدل اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, وہ سارے نظام پر ہوں گے. ہمیں بھی پھر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے بغیر اپنی پارٹی میں بیٹھ کے کہ ہم کیا یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا بھی رہے, ہم دیکھتے بھی رہیں, سوچتے بھی رہیں, اور پھر ہم اپنے لوگوں کو جواب بھی نہ دے سکیں, اپنے ووٹرز کو بھی جواب نہ دے سکیں, اپنی جماعت کے اندر بھی ہم مصیبت کا, مشکلات کا شکار ہوں, ان کے سوالات کا, اور باہر عوام الناس میں بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ ہے, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مشکلات میں نہ ڈالیں.